ربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قیامت کا برپا ہونا ایک اٹل حقیقت ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، ایک وقت مقرر ہے جب یہ سارا جہان سمیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. دین اسلام پہ چلنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کہ اس نے قیامت کی مختلف نشانیاں پیدا کی ہیں، تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے کہ اس دھرتی پہ سدا نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا. کچھ نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان لے بھی آئے تو اس کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر اگر انسان اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہے، تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے. قیامت کی نشانیاں مختلف ہیں. کچھ کا تعلق زمین سے ہے، جیسے زمین کا پھٹنا، خشک سالی. کچھ کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، جیسے مردوں کا کم ہو جانا، عورتوں کا بہت زیادہ ہو جانا. کچھ نشانیوں کا تعلق انسان کے اخلاق، کردار کے ساتھ ہے، جیسے قیامت سے پہلے بدکاری اور زنا کا عام ہو جانا، بے حیائی اور بے شرمی کا دور دورہ ہو جانا. اور کچھ نشانیوں کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، جیسے قیامت سے پہلے دھوئیں کا ظاہر ہونا. اللہ مالک کا ارشاد ہے، مالک فرماتا ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا. قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا، اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پہ دھواں پھیل جائے گا اور ہر کوئی اس نشانی کو دیکھ لے گا. یغشی الناس ھذا عذاب علیم. جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. جو پہلے ایمان نہیں لائیں گے، جن کا ایمان و عقیدہ ہوگا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، ویسے باتیں ہی ہیں. آج اکثریت کا یہی حال ہے نا. انہیں یقین کرا دیا جائے مرنا ہے، جہان چھوڑنا ہے، سدا جوانی نے برقرار نہیں رہنا، نمازیں نہ چھوڑا کرو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا کرو، دین اسلام کے حکموں کو نہ توڑا کرو. کہنا ہے میں مولوی گلہ ہی کر دینا،
کون مرے گا کون اٹھے گا؟ اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کیا ڈٹھا۔ یہ مزے کی زندگی ہے۔ اس زندگی نے اتنی رنگین انسانیت کو کر دیا ہے کہ اسے یقین ہی نہیں آتا یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ایک دن ڈھلک جائیں گے، یہ چمکتی ہوئی آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا جائے گی، یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو جائے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ یقین موت سے پہلے، قیامت سے پہلے کر لیا پھر تو فائدہ ہے، اور اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر کہیں، وہ تو کافر بھی کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ اس عذاب کو ٹال دے، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم اب ایمان لاتے ہیں، ہم مومن بنتے ہیں۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کیوں کرو جبکہ ان کے پاس کھول کھول کر بیان کر دینے والے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امت کا اتنا درد تھا میرے آقا کو، امت کا اتنا غم تھا میرے حبیب کو، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے بچے قربان ہو جائیں، جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر فرماتے ہیں کہ کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے الا میں تمہیں اس سے ڈرا چکا ہوں، کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا کہ تمہارے رسول نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اگر دنیا میں نبی کی باتوں پر ایمان نہ لائے، زندگی میں نبی کی باتوں کو اپنے اوپر لاگو نہ کیا، پھر عذاب دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر پھر کوئی کہے کہ اب توبہ کرتے ہیں، اب ایمان لاتے ہیں، اس ایمان کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو نبی کی بات کو سن کر ایمان لے آئیں، اور ان کی شان بڑی ہی اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، تمہارے سامنے تو جبرائیل اترتا ہے، تمہارے سامنے قرآن نازل ہوتا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے؟ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، غیب سے سنا ہوگا کہ ایک محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف غیب کی بات کو سن کر مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ میرا جی چاہتا ہے اپنے ان بھائیوں سے مل۔ جس کے دل میں نبی کی محبت اتنی گھر کر جائے کہ وہ یہ سن لے اللہ کے حبیب نے یہ کہا ہے، محمد کریم نے یہ کہا ہے، آقا علیہ السلام نے یہ کہا ہے، اور پھر فوراً سر کو جھکا لے، یہ خوش نصیب ہے۔ اللہ یہ خوش نصیبی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وگرنہ اگر قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر، ایسی نشانیاں جن کو دیکھنے کے بعد ایمان فائدہ نہ دے گا، پھر جو مرضی کہتے رہے اب ایمان لائے ہیں، اس ایمان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہونے والا۔ اس آیت میں جس دھوئیں کا، دخان کا ذکر ہے، اس کے بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو شدت بھوک کی وجہ سے قریش کو آسمان پہ نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو پکارا، اہل مکہ نے بات نہ مانی، تسلیم نہ کیا، نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، پھر آپ نے بددعا کی، ان کے اوپر بھوک اور قحط سالی کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اور ایک جماعت اسی قول کو راجح سمجھتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے،
آنے والا آتا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہتا ہے اے ابو عبد الرحمن، ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا، ایک قصہ گو نے، سنانے والے نے سنایا کہ دھوئیں کی علامت جب ظاہر ہوگی کفار کی سانسیں بند ہو جائیں گی اور اہل ایمان کو صرف ایسے ہی تکلیف ہوگی جیسے زکام، نزلہ زکام ہوتا ہے۔ ابن مسعود سیدھے ہو کر بیٹھ کے غصے کی حالت میں فرمانے لگے، لوگو اللہ سے ڈرو، جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو صرف یہ کہا کرو اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علم ہو، اور علم نام ہے دو چیزوں کا، یاد رکھیے گا، علم نام ہے دو چیزوں کا۔ قرآن میں یوں آیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یہ علم ہے، اور فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا، اللہ کا حکم، مصطفیٰ کا عمل، نبی کے عمل سے صحابہ نے یہ سمجھا جس کو یاد ہو قرآن اور حدیث صحابہ کے اقوال وہ بیان کر دے، اور جس کو نہ یاد ہو وہ کہے اللہ اعلم۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جس سے مسئلہ پوچھا جائے اسے علم ہو تو جواب دے، وگرنہ وہ کہے اللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اہل مکہ کو پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، قرآن منظر پیش کرتا ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ ہے نبی ان سے کہو میں جو تمہیں پکار رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، آخرت پہ ایمان کا آوازہ لگا رہا ہوں، اس دعوت کے بدلے میں، اس توحید کے پیغام کے بدلے میں تم سے چندہ نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، اجر کا سوالی نہیں ہوں کہ اس کے بدلے میں مجھے مال چاہیے، نہ میں تکلف کرنے والا ہوں، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اس کا بدلہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا بدلہ، توحید کی دعوت کو پھیلانے کا بدلہ عرش والا اللہ دیا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں توحید کی غیرت پیدا ہو جائے، خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں ایمان کی غیرت پیدا ہو جائے، خوش نصیب ہے وہ جو اسلام کے خلاف ہونے والے عمل کو دیکھے، اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو یہ بندہ اسلام کے مطابق چلے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ عام آدمی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم خلاف شرع عمل کو دیکھ کر کسی کو منع کر دیں۔ ہمیں تو پٹیے پڑھا دی، اس نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا، تم ٹھیکیدار ہو۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ دین محمد کا ٹھیکیدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے دل میں بلال کے آقا کی غیرت پیدا ہو گئی وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ کے قول کے خلاف، آقا کے عمل کے خلاف، دین کے خلاف کوئی کردار ہو، کوئی عمل ہو، کوئی قول ہو، کوئی بات ہو اور میرے ماتھے پہ بل بھی نہ پڑے۔ ایسوں کے لیے پھر کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے، جب وہ چلتی ہے 70,000 خوبیاں اس کے خدام اس کے دائیں اور بائیں چلتے ہیں، اور وہ کہتی کیا ہے؟ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، کس کے لیے؟ ہر اس آدمی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، جو نیکی کا حکم دے، جو توحید کی دعوت پھیلائے، جو اللہ کی محبت کی دعوت دے، مصطفیٰ کی محبت کی دعوت دے، صحابہ کی محبت کی دعوت دے، اور برائی سے روکے، شرک سے روکے، بدعت سے روکے، گناہ سے روکے، اسلام کے خلاف ہونے والے ہر عمل سے روکے۔ جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، جس کے کردار میں یہ بات پیدا ہو گئی، وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اس کے لیے رب نے جنت میں یہ حور پیدا کر رکھی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو پکارا، قریشیوں کو پکارا، اہل مکہ کو پکارا اور ان سے کہا میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کسی اجر کا سوال ہی نہیں ہوں۔ کفار مکہ نے جب بات نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، فرمایا اللہم سبعن کا سبع یوسف، اللہ ان پہ ایسا قحط نازل کر 7 سالوں والا جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا، آپ کا یہ آوازہ مالک کے دربار میں قبول ہوا، کفار مکہ پر قحط کی صورت پیدا ہو گئی، ان کے پاس بھوک کی ایسی شدت ہوئی کہ سب کچھ ختم، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، چمڑا کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور جب ان میں سے کوئی اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کرتا، شدت بھوک کی وجہ سے آسمان پہ اسے دھواں نظر آتا۔ اور بہت سے علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ اس دخان سے مراد قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگی۔ یہ قول سیدنا علی، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہم، ان کا بھی یہ قول ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس دخان سے مراد 2 ہیں، ایک وہ جو ظاہر ہو گیا اور ایک جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اور راجح قول بھی یہی ہے کہ یہاں جس دھوئیں سے مراد کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ قیامت کی نشانی ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت بھی اسی کی تائید کرتی ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ظاہر دھواں آئے گا۔ مطلب یہ کہ آسمان سے ایک ایسا دھواں نمایاں ہوگا، ظاہر ہوگا، دیکھ لے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے قیامت کا ذکر کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے؟ کہا اللہ کے نبی ہم قیامت کا ذکر کر رہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا ذکر کرنے والوں انہا لن تقوموا حتی تروا قبلها 10 آیات، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک قیامت سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکر دخان والدجال، اور اللہ کے نبی نے ان 10 چیزوں میں سے دھوئیں کو اور دجال کو ذکر کیا۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال 6 طلوع الشمس من مغربها، 6 اعمال، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، اور ان میں ایک چیز سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، او الدخان او الدجال او الدابہ او خاصۃ احدکم او امر العامہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، دخان سے پہلے، دھوئیں سے پہلے، دجال سے پہلے، اور دابہ عجیب الخلقت جو ایک جانور اللہ ظاہر کرے گا اس سے پہلے، یا تم میں سے کسی کا خاص وقت موت آ جانے سے پہلے، یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ یعنی قیامت کے آنے سے پہلے۔ ان چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے دعوت دیتے ہیں، یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں اس سے پہلے نیکیاں کر لو، اس سے پہلے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو، نیکیوں کے اعمال میں کام میں جلدی کرو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض، ایک جانور کا ظاہر ہونا، آخری زمانے میں فساد پھیلنے، برائیوں کے ظاہر ہونے اور لوگوں کے ان کا عادی ہونے کے سبب اچھے اور برے لوگ مکس ہو جائیں گے، خلط ملط ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مومن اور منافق، مسلم اور کافر، ان کی پہچان مشکل ہوگی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایک جانور ظاہر کرے گا۔ قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنیے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔
اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا۔ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ جانور لوگوں سے کہے گا کیا؟ ان سے کلام کیا کرے گا؟ لوگوں سے کہے گا لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور نکلے گا اور لوگوں کی ناکوں کو داغ لگائے گا، لوگوں کی ناک کی جگہ پہ داغے گا، پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے، حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے اونٹ کس سے خریدا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا ایک ایسے شخص سے جس کے ناک کے اوپر آگ سے داغنے کا نشان ہے۔ جب دابہ لوگوں کو داغے گا تو حق باطل کے مقابلے پہ واضح ہو جائے گا اور مومن کافر کے مقابلے پہ ممتاز ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا اہل ایمان میں اور اہل کفر میں، اہل ایمان میں اور اہل نفاق میں۔ لوگ ایک عرصے تک اسی حال میں رہیں گے، کچھ عرصے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکارا کریں گے اے مومن اے کافر، مومن اور کافر واضح ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالی قیامت کو قائم کرنا چاہے گا، ہوا کو چلائے گا، وہ ہوا اہل ایمان کی روحوں کو قبض کرے گی، اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، شریر لوگ دنیا پہ باقی رہیں گے اور ان شریروں پہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل فرمانا جن کو تو اپنی حفاظت میں رکھے گا، جن کو تو حالت ایمان میں موت دے گا۔ ہمیں شریروں میں شامل نہ فرمانا، فسادیوں میں شامل نہ فرمانا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں ظاہر ہوگا اور 40 کی مدت پوری کرے گا۔ یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا، صحیح مسلم میں اہل ایمان کا اتفاق ہے، قرآن کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح ترین کتابیں ہیں، ان میں کوئی روایت ضعیف اور موضوع من گھڑت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رب حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دجال میری امت میں ظاہر ہوگا، 40 کی مدت پوری کرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ 40 دن ہوں گے یا 40 مہینے ہوں گے یا 40 سال ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے ہماری بات ثابت ہو گئی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں جو اللہ وحی کر کے بتا دیتا ہے، اور جو نبی کو اللہ نہ بتائے نبی کو پتہ۔ اسی لیے ہماری ماں، مومنوں کی ماں، کائنات کے ہر اہل ایمان کی ماں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو اس کو اپنی ماں نہیں مانتا ہم ایسے کو مومن نہیں مانتے۔ اس پہ تہمت لگی، آوازیں گونجی، منافقین نے پروپیگنڈا کیا، میرے نبی کو پتہ تب تک نہیں لگا جب تک آسمان والے نے وحی نہ کر دی۔ زہر والا کھانا یہودیاں نے میرے آقا کو دیا، مصطفیٰ نے اپنے منہ مبارک میں رکھ کے اس بوٹی کو چبا لیا، اس وقت تک پتہ نہ لگا جب تک عرش والے نے بتا نہ دیا۔ ظالم آئے، قرآن مانگ کے لے گئے، نبی نے 70 قاریوں کو روانہ کیا، شہید کر دیے گئے۔ نبی کو پتہ، نبی کو اس بات کی خبر ہوتی تھی جس بات کی خبر عرش والا اللہ کر دیتا تھا، اور جس بات کی خبر عرش والا رب نہ کرتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں دجال آئے گا، 40 کی مدت پوری کرے گا، میں نہیں جانتا وہ 40 دن ہیں، 40 ماہ ہیں، 40 سال ہے، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، ان کی شکل عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شکل سے ملتی جلتی ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کریں گے، پھر لوگ 7 برس ایسے گزاریں گے کہ کہیں بھی 2 شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے اللہ سینوں کو پاک کر دے گا۔ ابھی تو لڑائی بہت ہے نا، میں اس سے نہیں بولتا، کیوں؟ میں سلام کی تصدیق نے جواب ہی نہیں دیتا، میں کوئی دانے لے کے کھانا، یہ اپنے گھر راضی میں اپنے گھر راضی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے
اور بھائیوں سے لڑائی، بھائیوں سے جھگڑے، بھائیوں سے بول چال بند، معاملات ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل ایمان 7 برس ایسے گزاریں گے کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی نفرت نہ ہوگی۔ پھر اللہ ایک پاکیزہ روح کو، پاکیزہ ہوا کو شام کی طرف سے بھیجے گا جو اہل ایمان کی روحوں کو قبض کر لے گی۔ اگر مومن کسی پہاڑ کی غار میں ہو، اس کی غار میں پناہ لے چکا ہوا، چھپا ہوا ہو، یہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد زمین پہ صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے جو شریر ہوں گے، شر انگیزی میں ان کی تیزیاں پرندوں جیسی ہوں گی۔ انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا نہ انہیں برائی کا پتہ ہوگا۔ ان کے پاس شیطان انسان کی شکل میں آئے گا اور آ کے ان کو دعوت دے گا، کہے گا کہ تم میری بات مانو گے؟ وہ کہیں گے کیا بات ہے؟ وہ کہے گا ان بتوں کی پوجا کرو، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی پوجا کرو، ان سے مانگو، ان کے سجدے، ان کے طواف، ان کے رکوع، ان کی نظر، ان کا خوف۔ وہ شیطان کی بات مان لیں گے اور بت پرستی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ ان کے پاس رزق کی فراوانی ہوگی، رزق کی کثرت ہوگی، زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی۔ اچانک سور پھونک دیا جائے گا، قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑ جائے گی، جسے بھی یہ آواز پہنچے گی وہ گردن کو ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کرے گا، پھر دوسری طرف کو اوپر اٹھا لے گا۔ سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اونٹوں کو، اپنے اونٹوں کے حوض کو لپائی کر رہا ہوگا، پانی پلانے کی جگہ کو لیپ رہا ہوگا، اور وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا اور باقی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ حدیث پہ غور کیجئے، شیطان آئے گا اور ان لوگوں سے انسانی شکل میں آ کر کہے گا تم بتوں کی پوجا کرو۔ کیا خیال ہے، شیطان کے روپ میں آئے گا یا بابا جی کے روپ میں آئے گا؟ اگر شیطان کے روپ میں آئے اور کہے لوگوں سے میں شیطان ہوں میری بات مانو، اگر شیطان کے روپ میں آئے اور کہے میں شیطان ہوں میری بات مانو، کیا شیطان کی بات کوئی مانے گا؟ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو شیطان ہے، پتہ ہے بے ایمان، تو نے ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اور شیطان جب بابا جی کے روپ میں، شاہ صاحب کے روپ میں، پیر صاحب کے روپ میں، تعویذ گنڈے کے روپ میں، کرنی بھرنی دھرنی والے کے روپ میں، گلوں میں منکے ڈال کے بڑا نیک صالح بن کر آئے گا، دنیا کو برباد کر دے گا۔ آپ نے حدیث سنی، اہل ایمان کو اللہ اٹھا لے گا، شریر لوگ باقی بچیں گے، اور شریروں سے شیطان کیا کام کروائے گا؟ بتوں کی پوجا۔ کیا یہ شریروں والا کام آج نہیں ہو رہا؟ کیا بتوں کو نہیں پوج رہے؟ کیا قبروں کو نہیں پوج رہے؟ کیا قبروں پہ سجدے نہیں ہو رہے؟ کیا قبروں پہ طواف نہیں ہو رہا؟ کیا قبروں پہ رکوع نہیں ہو رہے؟ کیا قبر میں دفن ہونے والے مردوں کو نہیں پکارا جا رہا؟ ہماری بات کو یاد رکھیے گا، جو اللہ کے نیک اولیاء ہیں، قبروں پہ جو پوجا ہو رہی ہے ان میں ولیوں کا کوئی قصور؟ کسی اللہ کے نیک بندے نے، کسی نبی نے، کسی صحابی نے، اہل بیت میں سے کسی نے، اولیاء میں سے کسی نے شرک کرنے کی دعوت نہیں دی ہے۔ قبروں پہ جو کچھ ہو رہا، ہم جب اس کا رد کرتے ہیں، اس رد سے مقصود اولیاء کا رد نہیں ہوتا، بلکہ اولیاء کے نام پہ چلنے والے شرک کے کاروبار کا رد ہوتا ہے۔ ولی تو اللہ کا پیارا ہے، وہ تو اللہ کے پاس جا چکا، اس کا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے۔ لیکن کسی ولی نے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے کسی سچے ولی نے نہیں کہا میری قبر پہ کبے لگانا، کبے بنانا، عرس لگانا، لکی ایرانی سرکس لگانا، خسرے نچانا، ڈھول پیٹنا، گانے بجانا، قوالیاں کرنا، عورتوں کو بنا ٹھنا کر نو راتا کٹوانے کے لیے دربار پہ لانا، یہ تعلیم نہ اللہ کی، نہ رسول اللہ کی، نہ اولیاء اللہ کی۔ یہ تعلیم ہے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرنے والوں کی۔
شریر لوگ شریر ترین عمل کریں گے قیامت سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ بتوں کی پوجا۔ ارے بت تو مخلوق ہے، بت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ پوجے جانے کے قابل تو وہ ہے جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ وہ بت پہاڑ کے پتھر تراش کے مورتی ہوں تب بھی پہاڑ اللہ کی مخلوق، وہ بت ڈیڈ باڈی ہو جانے کے بعد کسی ولی کا جسم ہو تب بھی یہ اللہ کی مخلوق، وہ کوئی درخت ہو تب بھی اللہ کی مخلوق، وہ کوئی جن ہو تب بھی اللہ کی مخلوق، وہ ملائکہ فرشتے ہوں تب بھی اللہ کی مخلوق۔ ارے اپنی جیسی مخلوق کے سامنے گرتے ہو؟ اللہ کی محبت کو پیدا کیجئے، اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ جس کا رب زندہ ہے، جو زندہ کو رب مانتا ہے، جو زندہ اللہ کو خالق مانتا ہے، جو زندہ اللہ کو رازق مانتا ہے، جو زندہ اللہ کو رحمان مانتا ہے، جو زندہ اللہ کو رحیم مانتا ہے، اللہ کے لیے اپنے کان کے پردوں میں ہمارے اس آوازے کو گرنے دے، ٹکرانے دے، اور لوگوں تمہارا رب زندہ ہے، تمہارا رب حی ہے، تمہارا رب رزاق ہے، تمہارا رب خزانوں کا مالک ہے۔ اس زندہ کو چھوڑ کر تم جس کے در پہ گر رہے ہو، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے محتاج ہے، یہ اللہ کے فقیر ہیں، یہ اللہ کے سوالی ہے، یہ اللہ کے منگتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے رب کے در پہ آؤ، اپنے رب سے دوستی لگاؤ، اپنے رب سے پیار کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو مناؤ۔ آج ہماری بربادی کا سبب، ہماری ذلتوں کا سبب، ہماری ہلاکتوں کا سبب، یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے ہماری پیٹائی کا سبب اللہ کی قسم صرف ایک ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس طاقتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس فوجیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس ملک نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پاور نہیں ہے۔ ایک سبب ہماری ہلاکت، ہماری بربادی، ہماری ذلت کا یہ ہے، ہماری اپنے رب سے دوستی نہیں ہے۔ اگر رب سے دوستی ہو، رب سے محبت ہو، رب سے تعلق ہو، رب سے پیار ہو، رب سے کوئی ہمارا رشتہ ہو، رب اپنے پیاروں کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ آئے تھے ایک میرے حبیب کے پاس، کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تلوار اٹھائی تھی ظالم کو مارنے کے لیے، آقا میری تلوار چلنے سے پہلے اس کافر کی گردن کٹ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوا تھا؟ کہا میرے صحابی تیری تلوار چلانے سے پہلے عرش والے کے فرشتے نے چلا دی تھی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی وہ ایمان تو پیدا کر لے۔ ہمارا ایمان تو باپوں پر، پیروں پر، قبروں پر، حضرتوں پر، شیخوں پر، مردوں پر، تعویذوں پر، منکوں پر، سیپیوں پر، گھونگوں پر۔ کالا دھاگا گلے میں ڈالا ہوا بھائی یہ کیا ہے؟ مولوی صاحب سوکڑے کا مریض تھا، جب سے کالا دھاگا ڈالا ہے سوکڑا ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چند دن پہلے مجھے فون آیا کہ ہمارے پاکستان سے کسی فون کرنے والے کے کسی بڑے نے کہا مکہ جاؤ، کبوتروں کو جو حرم کے کبوتر ہیں وہ دانہ چگتے ہیں، وہاں پہ جو پڑے رہتے ہیں وہ جو اٹھا کر بھیجو۔ ہم نے کہا بھائی کیوں؟ کہا جی وہ جس کے بیٹا نہیں ہوتا وہ عورت یہ جو کھا لیتی ہے تو بیٹا ہو جاتا ہے۔ جب یہ عقیدے ہوں، اللہ کی قسم آپ کو چھیڑنا، کسی پہ طنز کرنا، کسی پہ ہٹ کرنا مقصود نہیں ہے، اپنے رب سے رشتے کو پکا کرنا مقصود ہے۔
اللہ کے لیے سوچو، جب یہ عقیدہ ہو کہ کبوتروں کے منہ سے نکلے ہوئے جو کھانے سے بیٹا مل جاتا ہے، اللہ سے کیسی دوستی ہوئی؟ وہ شریر ترین قوم جس پہ قیامت قائم ہوگی، ان کا شریر ترین عمل کیا ہے؟ وہ بتوں کے پجاری بن جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ لوگ ایک دن صبح کے مشرق سے نکلنے والے سورج کے انتظار میں ہوں گے، کیونکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ اس دن بھی لوگوں کا انتظار ہوگا کہ سورج مشرق سے نکلے، لیکن وہ مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ اور یاد کر لو، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ جن کی گاڑیوں میں قرآن نہیں چلتا، گانے چلتے ہیں، وہ توبہ کر لیں۔ جن کے گھروں میں فلمیں چلتی ہیں، وہ توبہ کر لیں۔ جن کے چہرے محمدی نہیں ہیں، وہ اپنے چہروں کو محمدی بنا لیں۔ جن کی بیٹیاں بے پردہ نکلتی ہیں، وہ با پردہ کر لیں۔ جن کی نمازیں مسجد میں جانا انہیں یا جمعے کو نصیب یا عید پہ نصیب ہوتا ہے، وہ توبہ کر لے۔ پتہ نہیں کب سورج مغرب سے نکل آئے، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کوئی توبہ کرے، پھر کہے آج کے بعد میں کرکٹ میچ کے لیے نماز نہیں چھوڑوں گا، انڈیا پاکستان کے میچ کے لیے نماز نہیں چھوڑوں گا، فلم ڈرامے کے لیے نماز نہیں چھوڑوں گا، اس کے یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آئیے مالک کا کلام سنیے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا جو پہلے نہیں لا چکا ہوگا، یا اس نے اپنے ایمان کے اندر نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی سخت آیت ہے۔ کیا لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے زمین پہ اتر کے آ کر ان کو سمجھائیں وہ پھر مانیں گے، یا ان کا رب آ کر خود ان سے کہے وہ تب مانیں گے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ جب مجھے اور آپ کو یہ حدیث پہنچ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کا منظر مجھے دکھایا گیا، ایک فرشتے کے ہاتھ میں چٹان، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے، فرشتہ اس کے پیچھے جاتا ہے، پتھر اٹھا کے لاتا ہے، اتنے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر مارتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ پھر پتھر اٹھانے جاتا ہے، سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ عمل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے گا، جبرائیل علیہ السلام کے جملوں پر غور کیجئے گا، یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو فرض نماز کے موقع پہ سویا رہتا تھا۔ یہ نہیں کہا یہ بے نماز ہے، یہ نہیں کہا یہ جمعے کا نمازی ہے،
یہ نہیں کہا یہ عید کا نمازی ہے، کہا یہ وہ ہے جو فرض نماز جماعت کھڑی ہو جاتی یہ سویا رہتا، جماعت سے نماز نہ پڑھتا۔ اب یہ بات میں نے سن لی، آپ نے سن لی، لیکن اس کے باوجود فجر کی نماز ہم بستر پہ سوئے رہیں، نمازیں بستروں پہ گزرتی رہیں، اب اذانیں سن کے کروٹیں بدل کے منہ بدل کے کمبل اوپر لے کے لیٹ جائے، ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ فرشتے آ کر ہمیں یہ بات کہیں پھر مانیں گے؟ یا ہمارا رب آ کر ہمیں کہے پھر مانیں گے؟ یا رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، اور یہاں اس نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض۔ تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں پھر کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا جو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو۔ اگر وہ دجال کو دیکھ کر کہے میں اب مسلمان بنتا ہوں، وہ دابۃ الارض کو دیکھ کر کہے میں اب مسلمان بنتا ہوں، سورج مغرب سے نکل آئے اور وہ کہے میں اب مسلمان بنتا ہوں، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو اس کے لیے ہے جس نے اللہ اور رسول کی بات سن کر غیب پر ایمان لے آیا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ بھلائی کے کام نہ کیے ہوں، ان نشانیوں سے پہلے کر لیے تو ٹھیک، نشانیوں کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، پس جب وہ طلوع ہو جائے گا سارے لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا فائدہ، یہ فائدہ آج ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، ہم آپ سے چندے تو نہیں مانگتے، 11ویں کی کھیر بھی نہیں مانگتے، قربانی کی کھالیں بھی نہیں مانگتے، تیجے 7ویں 9ویں 10ویں 40ویں کل برسی کے نام پہ کچھ نہیں مانگتے۔ ہمیں آپ، ہماری نظریں آپ کی جیب پر نہیں، آپ کی چمڑی پر ہیں۔ ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں سوائے اس لالچ کے کہ آپ نے میرے حبیب جناب محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برباد کرتے ہیں وہ لوگ جن کی نظریں آپ کی جیبوں پر اور آپ کے چندوں پر ہیں۔ 11ویں دین دے رہو، حلوہ شریف دین دے رہو، کنڈے پر دے رہو، عرس بنا دے رہو، کوڑے کٹ دے رہو، بس ہماری بیعت کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم جانے اللہ جانے۔ ان کو تو جو لتر اگلے جہان میں پڑھنے ہیں، معافی ہماری بھی نہیں ہونی اگر ہم نے تحقیق نہ کی۔ اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سارے ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی، 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا، کپڑے کا کاروبار کرنے والے کپڑا پھیلایا ہوگا، نہ وہ بیچ سکیں گے، نہ وہ خرید سکے گا، نہ وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص جانور کا دودھ نکال کر لے کے جا رہا ہوگا، اس دودھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کا لیپ کر رہا ہوگا، اس میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک نے لقمہ اٹھا کر اپنی منہ کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہوگا، وہ لقمہ اس کے منہ میں نہیں جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ قیامت بڑی شدید ہے، یہ قیامت بڑی خطرناک ہے۔ یہ نشانیاں سن کر دل میں یقین پیدا کیجئے، سدا یہاں ہم نے نہیں رہنا،
اور سدا یہاں پہ رہنا ہوتا تو میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کبھی نہ آتی۔ ارے جب آمنہ کا لال نہیں رہا، فاطمہ کے بابا نہیں رہے، عائشہ کے شوہر نہیں رہے، حسن و حسین کے نانا نہیں رہے، بلال کے آقا نہیں رہے، عثمان کے سسر نہیں رہے، اور کون ہے جو یہ کہے میں نے سدا یہیں پہ رہنا ہے؟ یہ جہاں لپیٹ دیا جانے والا ہے، تیاری کر لو، اپنے راستوں کو سیدھا کر لو، اپنے معاملات کو سیدھا کر لو، اپنے عقائد کو سیدھا کر لو، اپنے اعمال کو سنوار لو، پتہ نہیں کب موت آ جائے اور اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں میں چڑھ جائے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چلتا ہے، اپنے اللہ کے عرش کے نیچے اپنے مستقر پہ پہنچتا ہے، پھر سجدے میں گر پڑتا ہے، اسی حال میں رہتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے لوٹ جہاں سے تو آیا ہے۔ یہ واپس آتا ہے اور مشرق سے طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اپنے مقام پہ پہنچتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لوٹ جا جہاں سے تیرا مطلع ہے، وہاں سے ظاہر ہو جا۔ اور ایک دن آئے گا جب یہ چلتا چلتا اللہ کے عرش کے نیچے پہنچے گا، سجدہ کرے گا، اس کو کہا جائے گا اٹھو اور آج جا کر مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ سورج صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ سوچنے کی بات ہے، آج ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں، یہ نشانیے آ جائیں تو کوئی پیچھے رہے گا؟ سارے ہی مان جائیں گے۔ مزے کی بات تو وہ ہے جو ابو بکر صدیق نے کہی تھی۔ ابو جہل نے کہا کوئی ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ آسمانوں سے ہو کے واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پتہ ہے کس نے کہا ہے؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول کہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے ابھی اللہ کے نبی سے تصدیق نہیں کی، وہیں کھڑے کھڑے ابو جہل سے کہا سن، اگر میرے رسول نے کہا ہے تو رب کی قسم سچ کہا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہ عقل مانے نہ مانے ایمان مانتا ہے، محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری نشانیاں دیکھ کر اگر کوئی ایمان لائے اس کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان کا فائدہ تو یہ ہے آج مان لو اللہ کے نبی نے پکی قبریں کرنے سے منع کیا، آج مان لو قبروں پہ سجدوں سے منع کیا، آج مان لو پیروں فقیروں کو سجدوں سے منع کیا، خود میرے حبیب کو سجدہ کیا۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں نے شام میں دیکھا تھا لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، میرا جی آیا میں آپ کو کروں۔ کہا سنو، اگر اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرے۔ جب میرے حبیب کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ آج مانیے، آج مانو گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر نشانیاں دیکھ کے مانی تو فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تب ہوگا جب پھر ایمان لانے والوں کو اس کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر کی طرف، شام کی طرف جمع کرے گی، لے کر جائے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بتاتے ہوئے فرمایا وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ۔ آخری نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے یمن سے نکلنے والی وہ آگ جو لوگوں کو دھکیلے گی، چلائے گی، دوڑائے گی اور ان کو ان کے حشر کے مقام پر اس میدان میں اکٹھا کر دے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے لایا جائے گا۔ کچھ رغبت اور خوف سے آئیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 2
4 4 10 10 سوار ہو کر آئیں گے. باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی. جہاں لوگ آرام کریں گے, قیلولہ کریں گے, آگ بھی وہاں پہ رک جائے گی, آرام کرے گی. جہاں پہ رات گزاریں گے, آگ وہاں پہ رات گزارے گی. جہاں پہ لوگ صبح کریں گے, آگ ان کے ساتھ وہاں پہ صبح کرے گی. جہاں پہ شام کریں گے, آگ ان کے ساتھ وہاں پہ شام کرے گی. کیا معنی اس کا؟ کہ اس آگ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہوگا. اس آگ کا مقصد جلانا نہیں ہوگا, بلکہ لوگوں کو ایک سمت پہ, ایک میدان میں, ان کے حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا ہوگا. مسند احمد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ روز قیامت 3 گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. ایک گروہ تو پر امید ہوگا, کپڑے پہنے ہوا ہوگا, سواریوں پہ سوار ہوگا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے جو قیامت کے دن پر امید ہوں گے, سواریوں پہ سوار ہوں گے, تیرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے, جو امن اور سکون میں ہوں گے. اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں, ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ تجھ سے نہیں مانگ رہے, تیری رحمت کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں. اللہ ہم سے وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم مستحق ہیں, ہم سے وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہمارے اعمال مستحق ہیں. اللہ ہم سے وہ معاملہ کرنا جو تیری رحمت کو ہے, جس کو تیری رحمت اپنے چادر میں ڈھانپ لے گی. ہمیں بھی ان میں شامل کر دے جن کو تیری رحمت اپنے چادر میں ڈھانپ لے گی. ایک گروہ پر امید ہوگا, کپڑے پہنے ہوئے ہوگا, سواریوں پہ سوار ہوگا. اور دوسرا گروہ کبھی چلے گا, کبھی دوڑے گا. تیسرا گروہ جنہیں فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے لائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا, اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا, اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا. لوگوں اپنے چہروں کو اپنے رب کے سامنے خاک پہ رکھا کرو. لوگوں اپنے ماتھوں کو خاک میں اپنے رب کے سامنے خاک آلودہ کیا کرو. لوگوں اپنے رب کے سامنے 5 وقت جھکا کرو. رات کو اٹھ کر اپنے رب کو منایا کرو. اور جو چہرے اپنے رب کے سامنے عقیدہ توحید کو سمجھنے کے بعد, مصطفیٰ کی رسالت کے حق کو سمجھنے کے بعد خاک آلود ہوتے ہیں, آنکھیں روتی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کا یہ حشر نہیں ہوگا. ایک گروہ چلے گا, فرشتے ان کو ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کے لائیں گے. کہنے والے نے کہا ان 2 گروہوں کو تو ہم نے معلوم کر لیا, مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے کبھی دوڑیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجے گا کہ کوئی سواری ہی باقی نہیں بچے گی, حتیٰ کہ ایک شخص جس کا بہت خوبصورت باغ ہوگا, باغ ہونے کے باوجود اس کے پاس ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ اونٹنی دی جائے گی, مگر وہ اس پہ سوار نہ ہو سکے گا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں زندہ رکھ, ایمان پہ رکھ. اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں. لوگوں اللہ کے فضل سے, اللہ کے شکر سے یہاں تک ہم نے قیامت کی تمام نشانیوں کو پورا کر لیا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے ہم نے اس مضمون کو پورا کیا. اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, قیامت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العریفی حافظہ اللہ کا, جن کی کتاب سے ہم نے فائدہ اٹھا کر اپنے مسلمان بھائیوں تک قیامت کی ان نشانیوں کو پہنچایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا, جب تک زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا, جب تک زندہ رکھنا اس حال میں رکھنا. اے اللہ ہم تیرے دین کے لیے جئیں, تیرے دین کے لیے مریں. بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے جیتے ہیں, دنیا کے لیے مرتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے جو تیرے دین کے لیے جیتے ہیں, تیرے دین کے لیے مرتے ہیں, تیرے رسول کی سنت کے لیے جیتے ہیں, تیرے رسول کی سنت کو پھیلانے کے لیے مرتے ہیں. اللہ ہمیں جب موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم بہترین ایام اپنی زندگی کے وہ ایام تیری عبادت والے گزار رہے ہوں جن ایام میں ہمارے اوپر موت کا وعدہ آئے. اے اللہ جب بھی ہمیں موت دینا شہادت کی موت دینا,
دینا، اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا، اپنے پیارے حبیب کے پیارے شہر مدینہ الرسول میں دینا، زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، موت دینا حالت ایمان میں دینا، اس حال میں اٹھانا اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔